अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी ज़ारा ने कराची से शेयर की है। ज़ारा कहती हैं ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। मेरी शादी को 12 साल गुजर चुके हैं। 2 साल इसी तकलीफ़ में गुजारे थे। अभी शादी को चंद ही माह हुए थे। मेरे हस्बैंड का नेम खालिद है और वो अक्सर रात को बिस्तर पर नहीं होते थे। ये चीज़ मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस थी। मैं ये सोचती थी कि आखिर वो कहाँ जाते हैं। ज़रूर किसी और लड़की से बात करने के लिए वो तन्हाई का सहारा लेते हैं। यानी लड़के और लड़कियाँ जब भी किसी और से बात करना चाहें तो वो फिर अपने पार्टनर से अलग होकर फ़ोन पर बात करते हैं। आखिर वो जाते कहाँ हैं, ये चीज़ मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख देती थी। ज़रा कहती हैं मैं ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि अभी मेरी शादी को 1 साल होने को था। फिर एक दिन मुझे अब बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि मैं उनको देखूं कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। इसी तरह रात को एक दफ़ा वो फिर बिस्तर पर नहीं थे और अब की बार मैंने सारे घर को देखा लेकिन वो कहीं नहीं थे। मैंने उनको हर तरफ चेक किया लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं थे। बस एक ही जगह घर की बची थी, ऊपर वाली सीढ़ियाँ और छत, जहाँ पर एक खाली बड़ा सा स्टोर था। मैं सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ गई तो जो स्टोर का दरवाज़ा था वो बंद था, लेकिन मैं फिर भी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे तक पहुँची तो मुझे लगा कि अंदर खालिद की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने काफ़ी गौर से सुनने की कोशिश की तो उस खाली कमरे में एक लड़की की आवाज़ गूंज रही थी। मेरे जिस्म से सारी जान निकल गई थी। अब मुझे यकीन आ चुका था कि मेरा हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व है। यकीनन वो किसी लड़की के साथ कॉल पर बात कर रहा है और वो भी स्पीकर खोल के, इसीलिए कमरे में बातों की आवाज़ गूंज रही है। मैंने दरवाजे को खोलना चाहा क्योंकि दरवाजे पर लॉक नहीं था। मैंने दरवाजे को खोला, अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर जब गई तो मैं चौंक गई क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था मेरे खामिद के सिवा। खालिद बिल्कुल अकेले थे। सबसे बड़ी हैरानगी की बात थी उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं था। अगर मोबाइल फ़ोन होता भी तो उसको कहीं छुपा सकते थे, लेकिन कमरे में छुपाने की कोई जगह नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई सामान नहीं था। मैंने कहा खालिद आप किससे बातें कर रहे थे? मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ नीचे चलो। खैर वो नीचे आए। सुबह के 6 बज रहे थे। मैं उनको नीचे लेकर आई और मेरे दिमाग में अभी भी वो चीज़ थी कि अंदर एक लड़की की आवाज़ थी। वो कैसे मेरा वहम हो सकता है? मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर चले गए। यानी वो एक कारखाने में काम करते थे, एक फैक्ट्री में। मैं कराची में रहती हूँ और वहाँ पर कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं। लोगों ने घरों के अंदर भी फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो बहुत वसी और बड़ी थी। उस फैक्ट्री के जो पार्टनर थे वो 8 से 9 पार्टनर थे जिनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो एक कपड़े की और धागे की फैक्ट्री थी जहाँ पर वो काम करते थे। मैं बहुत बेचैन थी, उनका घर आने का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही वो आएँ तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर वो कौन लड़की थी जिससे वो बात कर रहे थे। वो मेरा वहम नहीं हो सकता। खैर अगले दिन दोबारा फिर सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड चले गए अपनी जॉब पर। मेरे दिमाग के अंदर उलझन थी कि आखिर वो लड़की कौन है। मैं छत की तरफ गई और जैसे ही ऊपर गई तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो चारपाई पे अंदर एक लड़की थी जो कि लेटी हुई थी। बहुत खूबसूरत लड़की। इस शक्ल की कोई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो लड़की मुझे देखकर खड़ी हो गई और मेरी आंखों के सामने मैं बिल्कुल एक जगह पर स्टिल थी और वो मेरी आंखों के सामने दरवाजे से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली तो मैंने उसे पलट के देखा और वो एक दीवार के पास जाकर गायब हो गई। अब मेरी जो हालत थी वो इतनी ख़राब थी कि जो बयान से बाहर है। बड़ी मुश्किल से मैं नीचे आई और जैसे ही मैं नीचे आई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरी सास ससुर मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं उनको कुछ बताना नहीं चाहती थी जब तक सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख ना लूँ और सारी बात खालिद से पूछ ना लूँ। कहते हैं कि मेरे हस्बैंड शाम को आए, मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने छत पर एक लड़की को देखा था, स्टोर में एक लड़की थी, बताएं हकीकत क्या है।
میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت ٹالنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر انہوں نے مجھے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے جس فیکٹری میں اب میں کام کرتا ہوں، میرے فرینڈس نے مجھے اس فیکٹری کے متعلق بتایا اور مجھے یہ کہا کہ تم بھی ادھر کام کر لو، یہاں پر بہت زیادہ حصے دار ہیں، اگر ایک بندے کا کام تمہیں پسند نہیں آ رہا تو تم اسی ٹائم اسی فیکٹری میں دوسرے کے پاس جا کر کام کر سکتے ہو۔ میں نے کام شروع کر دیا اور جس مالک کے پاس میں کام کر رہا تھا مجھے اس کا کام کچھ پسند نہیں آیا اور میں نے اسی فیکٹری میں دوسرے مالک کے پاس جا کر کام کرنا مناسب سمجھا۔ میرے دوست حیدر نے مجھے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جس مالک کے پاس جا کر کام کرنا شروع کیا اس کا نام مولانا محی الدین تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی بھی کام نہیں کرتا کیونکہ جو حصہ ان کے پاس ہے کارخانے کا، کہا جاتا ہے کہ ادھر اسیب کا بسیرا ہے، کوئی ایک دن کام کرنے کے لیے آتا ہے اور دوسرے دن چیخیں مار کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ معاوضہ بہت زیادہ دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ کوئی بھی ان کے پاس ٹکتا نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ میں ادھر ہی کام کروں گا، مجھے تو ایسا ویسا کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دن میں کام کر رہا تھا، مجھے اچانک سے آواز آئی، میری طرف دیکھو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آواز اور بلند ہوئی، لیکن میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نائٹ شفٹ پہ کام کرتا تھا، زیادہ پیسے کمانا چاہتا تھا، اوور نائٹ لگاتا تھا، کام سے لوگ چھٹی کر کے چلے جاتے تھے 5 بجے، لیکن میں پھر بھی کام کرتا تھا۔ میں نے پھر پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے اندر سے ایک لڑکی نکلی اور وہ لڑکی میری طرف آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ سارا منظر اتنی جلدی میں ہوا کہ میں حیران ہو گیا۔ اچانک سے اسی دیوار کے اندر سے ایک لڑکا نکلا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس نے اس لڑکی کے پیٹ میں خنجر مارا اور وہ لڑکا اسی دیوار میں جا کر غائب ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرے پیچھے ایک بے چین روح پڑ چکی تھی، یعنی یہی لڑکی جس کو تم دیکھ رہی تھی، یہ ایک بے چین تڑپتی ہوئی روح ہے جو کہ فیکٹری سے میرے پیچھے پڑی تھی۔ میں اکثر پھر فیکٹری پہ کام کر رہا ہوتا تھا تو مشین کے اوپر آ کر یہ بیٹھ جایا کرتی تھی اور ٹانگیں بھی مشین کے اوپر رکھ لیتی تھی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ تم کون ہو، تمہاری کیا کہانی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے میرے نام کے متعلق مت پوچھنا، میں ایک دلاور نامی لڑکے کو پسند کرتی تھی، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، میرے دونوں بھائی بہت سخت تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ میں دلاور کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہوں تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے قتل کر دیا۔ دلاور وہاں سے بھاگ گیا لیکن مجھے انہوں نے قتل کر دیا۔ مجھے میرے بھائیوں نے ہی مارا تھا۔ یہ جس جگہ تم فیکٹری میں کام کرتے ہو یہی وہ جگہ تھی، تب ادھر فیکٹری نہیں بنی تھی۔ میرے بھائیوں نے اسی جگہ گڑھا کھود کر مجھے مار دیا۔ سب لوگ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں لیکن میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، میں اسی فیکٹری کے اندر رہتی ہوں، میں تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی، تم مجھے بہت پسند ہو، تمہاری شکل بالکل دلاور کی طرح ہے اور میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ اسی چکر میں کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ جب اس بدرو کو پتہ لگا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو وہ میرے گھر تک آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا مجھے مار کے، میں تمہیں تمہاری بیوی کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ ہر رات 2 بجے وہ مجھے اپنے پاس بلا کر سٹور پہ لے جاتی ہے، اور جب میں فیکٹری میں کام کرتا تھا تب بھی وہ رات 2 بجے نکلتی تھی اسی دیوار سے۔ اب میں اس سے جان کیسے چھڑوا سکتا ہوں؟ زارا کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اس بدرو سے اپنے خاوند کی جان چھڑواؤں گی۔ خیر یہ کہانی سنتے ہوئے رات گزر گئی۔ نیکسٹ ڈے وہ اپنے کام پر چلے گئے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی چارپائی پہ لیٹ کے کہ میں کسی عامل بابا کے پاس جاتی ہوں تو اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے کمرے کے اندر وہی لڑکی آ گئی اور کہنے لگی، جو ارادہ تو نے کیا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں خالد کو مار دوں گی، وہ تیرا بھی نہیں رہے گا، ہاں لیکن وہ میرا ضرور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میرے خاوند جب شام کو گھر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ کیا تمہارے پاس بھی آج وہ آئی تھی؟ آج اس نے مجھے سنگین دھمکی دی ہے، اگر میں تمہیں 2 دن کے اندر طلاق نہیں دوں گا تو وہ سب کچھ ختم کر دے گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، اور اب میرے دوست نے مجھے ایک عامل کے متعلق بتایا ہے جس کا نیم نثار علی ہے، اور وہ بہت بڑی بڑی بلاؤں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اسی کے پاس مجھے جانا ہوگا۔ زارا کہتی ہے میں نے اس کو بہت زیادہ روکا کہ تم ادھر مت جاؤ،
اگر تم جاؤ گے تو وہ مخلوق ہمیں نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ میں کسی حال میں بھی خالد کو کھونا نہیں چاہتی تھی مجھے بتائے بنا۔ نیکسٹ ڈے خالد اسی نثار علی کے پاس چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے خالد کے دوست کا فون آیا اور یہ کہا کہ بھابھی آپ جلدی ہاسپٹل پہنچیں، خالد کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں خالد کے پاس گئی اور دیکھا کہ اس کو جگہ جگہ پر بینڈیج لگی ہوئی تھیں اور وہ بہت بیمار تھا۔ اس کو کافی چوٹیں لگی تھیں، لیکن اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ ڈاکٹر نے 10 سے 15 دن کا اس کو ٹائم دیا کہ تم نے گھر میں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے، اور انہوں نے مکمل بیڈ ریسٹ کیا۔ میں بہت پریشان تھی، 10-15 دن سے وہ بے چین روح میرے خامد کو تنگ نہیں کر رہی تھی۔ اب اچانک سے ایک دن میں خالد کے پیروں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک ملنگ بزرگ تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے روٹی دو۔ میں نے کہا آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے لیے تازہ روٹی بنا کر لاتی ہوں۔ ملنگ بابا جی نے کہا مجھے اندر آنے دو۔ میں ان کو اندر لے آئی، ان کے لیے کھانا بنا کر لائی۔ وہ میرے گھر کے صحن کے درمیان بیٹھ کے آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہوئے وہ بہت جلال میں آ گئے اور یہ کہنے لگے، اے بدرو، میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا، تو اس بچی کی اور اس بچے کی جان چھوڑ دے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میں نے بابا جی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا جی نے کھانا کھایا اور یہ کہا کچھ دن بعد دوبارہ آؤں گا۔ بابا جی کے آنے میں 1 ماہ گزر گیا۔ اس 1 ماہ کے ٹائم تک اس بدرو نے نہ میرے خامد کو گھر میں تنگ کیا اور نہ ہی ان کی فیکٹری میں۔ 1 ماہ کے بعد وہ بابا جی دوبارہ آئے اور مجھے کہنے لگے، اے بیٹی، تو یہی سمجھ کہ اللہ کی طرف سے تیرے پاس ایک مدد آئی ہے۔ جب میں تیرے گھر کھانا کھانے آیا تھا تو مجھے تیرے گھر میں ایک گندی بدرو کی بدبو آ رہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ میرے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ تیرے خامد کی جان لینا چاہتی تھی اور تیرے گھر کو خراب کرنا چاہتی تھی، اس ڈر سے کہ میں اس کو جلا کر بھسم کر دوں گا، کیونکہ میں اللہ کا فقیر ہوں۔ وہ اس ڈر سے بھاگ گئی اور آئندہ تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے اللہ کے ہاں شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ نے کسی نیکی کے بدلے مجھے میرے خامد کی زندگی سے اس بدرو کو نکال دیا۔ اور آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور ان کے پاس طاقت ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی قربانی دی ہوتی ہے، اور اللہ ان فقیروں کی بہت زیادہ سنتا ہے۔ تو اس فقیر کے وسیلے سے اللہ نے میری بھی سن لی اور اس مصیبت سے میری جان چھڑوا دی۔ یہ ایک سٹوری تھی زارا کی، جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زارا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ نماز، درود شریف، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔